اسلام کی شروعات کا سمے بہت کٹھن تھا۔ مکہ میں لوگ بتوں یعنی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اور سچائی کی بات کرنے والوں کو ستایا جاتا تھا۔ اسی سمے ایک غلام تھے، بلال ابن رباح، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ وہ کالے رنگ کے، پتلے شریر کے اور بہت سادے انسان تھے، لیکن ان کا دل ایمان کی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک امیر آدمی امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دینا شروع کیا کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، تو بلال رضی اللہ عنہ کا دل اس سچائی کو پہچان گیا۔ انہوں نے بنا ڈرے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اسلام قبول کرنا اس سمے آسان نہیں تھا۔ جیسے ہی ان کے مالک کو پتہ چلا کہ بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ بہت غصہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ انہیں سزا دے کر اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دے گا۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں جب ریت آگ کی طرح جلتی تھی، بلال رضی اللہ عنہ کو کھلے میدان میں لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکیں۔ ان سے کہا جاتا، محمد کا انکار کرو، اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ جاؤ۔ لیکن ہر بار بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک ہی شبد نکلتا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کی آواز کمزور ہو جاتی، شریر زخمی ہو جاتا، لیکن ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کا غصہ اور بڑھ جاتا، مگر بلال رضی اللہ عنہ کا صبر بھی بڑھتا گیا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ حال دیکھا تو ان کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے امیہ سے بات کی اور بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرانے کی پیشکش کی۔ بہت اونچی قیمت مانگی گئی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنا ہچک وہ قیمت ادا کر دی اور بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروا لیا۔ آزادی ملنے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی بدل گئی، لیکن ان کا سوبھاؤ نہیں بدلا۔ وہ اور بھی زیادہ نمر اور عبادت گزار ہو گئے۔ ان کی آواز بہت سریلی اور دل کو چھو لینے والی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور نماز کے لیے بلانے کا طریقہ طے کرنا تھا، تو اذان کا طریقہ سکھایا گیا، اور اس طرح اسلام کے اتہاس میں پہلی اذان دینے کا سمان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ملا۔ ان کی آواز گونج اٹھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکہ کی گھاٹیوں میں یہ آواز گونجتی تو لوگوں کے دل کانپ اٹھتے۔ جو ویکتی کبھی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، وہی اب اللہ کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا تو وہ دن بہت خاص تھا۔ وہی شہر جس نے بلال رضی اللہ عنہ کو ستایا تھا، آج اسلام کے جھنڈے کے نیچے تھا۔ اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آدیش دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ یہ بہت بڑا سمان تھا۔ جو لوگ کبھی انہیں تچھ سمجھتے تھے، آج وہی لوگ انہیں کعبہ کی اونچائی پر کھڑا دیکھ رہے تھے۔ ان کی آواز پھر گونجی، اللہ اکبر۔ کئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ صرف اذان نہیں تھی، یہ صبر، سچائی اور ایمان کی جیت کی آواز تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جیون ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کے راستے پر مشکلیں ضرور آتی ہیں، لیکن اگر انسان صبر اور یقین سے ڈٹا رہے تو اللہ اسے اونچا مقام دیتا ہے۔ رنگ، جاتی یا غریبی انسان کی قیمت طے نہیں کرتے۔ اللہ کے یہاں اصلی قیمت ایمان اور تقوی کی ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ بہت دکھی ہوئے۔ وہ اذان دیتے سمے رو پڑتے تھے، کیونکہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے انہیں پیارے نبی کی یاد آ جاتی تھی۔ آخر کار انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور دوسری جگہ جا کر رہنے لگے، لیکن ان کا دل ہمیشہ اسلام اور نبی کے پیار سے بھرا رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ سچائی کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انسان کی اصلی عزت اس کے ایمان سے ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آج بھی جب دنیا بھر میں اذان کی آواز گونجتی ہے تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یاد آتی ہے، وہی غلام جو صبر اور ایمان کی طاقت سے اتہاس کا چمکتا ستارہ بن گیا۔